بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حضرات صحابہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ انبیاء کے بعد حضرات صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور صحابہ میں بھی وہ صحابہ جنہوں نے دین کی خاطر مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ تمام صحابہ میں ان کا مقام سب سے اونچا، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان صحابہ کا مقام ہے جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کا ساتھ دیا تھا اور پوری طریقے ساتھ نبھایا تھا، جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور انصار مدینہ کے بعد حضرات صحابہ میں ان 10 لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان 10 میں سے ایک ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی جو انشاءاللہ آج اس عنوان کی اور اس موضوع کی تکمیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور بڑے مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے اور بڑے مال اور دولت سے ان کو نوازا تھا۔ اس کے باوجود کبھی اللہ کے ذکر سے، کبھی نماز سے، کبھی بندگی سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے، اور اتنا مال، اتنے بہتات، اتنے نوکر، اتنا سونا، اتنا چاندی اور اتنے دینار و درہم ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں پہلے صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ گزشتہ یہاں تک بات پہنچی تھی، بالکل امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا نماز ہی میں، اور وہ گر پڑے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے ہی، تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے نماز لوگوں کی مکمل کی، اور نماز مکمل ہونے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونا چاہیے، اگر امام کو اگر نماز میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے، غشی کھا جائے یا وضو ٹوٹ جائے یا کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس کی وجہ سے نماز توڑنے پر مجبور ہو جائے، تو پیچھے والا آدمی آگے بڑھ کر نماز مکمل کر سکے۔ امام کے پیچھے ایسے کچھ لوگ ہونا چاہیے، دائیں بائیں 4-2 لوگ جو بوقت ضرورت امامت کر سکیں۔ تو بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا عطا فرمائی تھی، اور اسی برکت کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت سے انہیں نوازا تھا۔ 75 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے داماد ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور مدینہ منورہ کا سب سے مشہور و معروف قبرستان جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مال و دولت کی، ان کے کاروبار کی پوری فہرست گنانا مجھے مقصد نہیں ہے، صرف اتنے بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال سے چند دن پہلے یہ وصیت کر گئے تھے کہ جن صحابہ نے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں شرکت کی تھی،
ان میں سے جتنے لوگ آج زندہ ہیں ہر ایک کو 400 دینار ہدیہ میری طرف سے دے دیا جائے۔ دینار کسے کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ دینار سونے کا روپیہ اور درہم چاندی کا روپیہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وصیت کی تھی اپنے مرنے سے پہلے کہ اصحاب بدریین، جنگ بدر وہ جنگ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1000 کے قریب یا اس سے زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مدد فرمائی ان 313 کی کہ آج تک سارے مسلمان 313 کے عدد کو مبارک کے عدد سمجھتے ہیں۔ اور ہے بھی، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو مسلمان اپنی مشکل موقع پر، تنگی و پریشانی کے موقع پر اصحاب بدریین کے 313 ان مبارک صحابہ کے نام پڑھ کر اگر دعا کر لے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اتنے اونچا مقام تھا ان حضرات 313 صحابہ کا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مرنے سے پہلے چند دن پہلے یہ وصیت کی تھی اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، کہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے جتنے صحابہ موجود ہیں، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے انتقال کے وقت میں 313 میں سے صرف 100 زندہ تھے، باقی کا انتقال ہو گیا تھا یا کسی دوسرے جنگوں میں شہید ہوئے تھے، وہ صرف 100 صحابہ زندہ تھے۔ تو ایک ایک صحابی کو 400 سونے کے دینار دیے گئے، تو 100 صحابہ کو 400 دینار دیے گئے تو کتنے ہو گئے؟ 4 لاکھ دینار تو ان صحابہ کو ہدیتاً دیے گئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو آپ کی کئی بیویاں تھیں، کئی بیویاں کا مطلب 4 ہی رکھ سکتا ہے ایک مسلمان، تو ایک بیوی کے حصے کے اندر جو مال آیا آپ نے جو چھوڑا تھا تو کتنا آیا معلوم ہے آپ کو؟ 80,000 دینار، 80,000 سونے کے روپیے اور 1,000 گھوڑے اور 100 اونٹ، 300 بکریاں، اور اتنا سونا ایک ایک بیوی کے حصے میں آیا تھا کہ صبح سے دوپہر تک کئی مزدوروں نے سونے کے اینٹوں کو توڑ توڑ کر ایک بیوی کو دیا ہے۔ صبح سے دوپہر تک کلاڑی سے کئی مزدوروں نے توڑ توڑ کر ایک ایک بیوی کو ان کا حصہ دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنا مال اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، کتنی مال و دولت سے انہیں نوازا تھا اور کیسی برکتیں عطا فرمائی تھی اللہ پاک نے۔ بھائیو، کبھی اگر مال کی خواہش ہو تو صرف مال کی خواہش کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ مال اللہ نے قارون کو بھی دیا تھا لیکن پورے اپنے خزانے کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، دفن کیا گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اور جب اس سے خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے اور غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دے، اس نے کہا کہ میں کیوں دوں؟ یہ سب کچھ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنے محنت سے کمایا، میں دوسروں کو کیوں دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مال کے ساتھ میں پورے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دفن کر دیا، دھسا دیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ ان کا مال کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے جہاں پر مال اپنا نہ لگایا۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا مال ہر جگہ میں نے خرچ کیا ہے، ہر جگہ لگایا ہے، جتنا جہاں پر لگانا چاہیے اس سے زیادہ میں نے لگایا ہے۔ کوئی اور مصرف بتائیے مجھے، کوئی اور جگہ بتائیے کہ میں مال خرچ کر سکوں، لگا سکوں اللہ کے راستے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ عبد الرحمن، تم غلاموں کو آزاد کرو، تم غلاموں کو آزاد کرو۔ اس زمانے کے اندر لوگ، غریب لوگ بازاروں میں لا کر بیچ دیے جاتے تھے، اور غلام اور باندیوں کا رواج تھا، غلام اور باندیاں بازاروں میں بکا کرتی تھی، لوگ ضرورت مند خرید کر ان کو اپنے گھر میں، اپنے باغات میں، کھیتی باڑی میں ان سے کام بھی لیا کرتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی ترغیب پر اور آپ کی تعلیم پر، آپ کی تلقین پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک دن میں 30 غلاموں کو آزاد کیا ہے، ایک ایک دن میں 30 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو لکھا ہے
کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی میں 30,000 غلام بازار سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندگی کے لیے تم آزاد ہو اور تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ جس کے غلام تھے ان کو پیسے دے دیے اور ان کو آزاد کر 30,000 غلام۔ اللہ اکبر، کیا مقام تھا ان کا۔ اس لیے کبھی بھی صرف دولت نہیں مانگنا چاہیے، مال نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ میرے مال میں برکت دے، میرے دکان میں برکت دے، میرے کاروبار میں برکت دے، میرے گھر میں برکت دے، میرے رزق میں برکت دے۔ اور اگر مانگنا ہی ہو تو دولت قارون نہ مانگی جائے، بلکہ دولت عثمان اور دولت عبد الرحمن بن عوف مانگی جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت نے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نفع پہنچایا ہے۔ مانگنا ہو تو یہ دولت مانگے، حضرت عثمان غنی کی دولت اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت، تاکہ ہمارے مال سے اور ہمارے روپیے پیسے سے اسلام کی خدمت ہو، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو کچھ نفع ہم سے پہنچے۔ مانگنا ہو تو ایسی دولت مانگی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بہت کم عرصے میں آپ اتنے بڑے مالدار کیسے بن گئے؟ بہت کم مدت میں اتنے بڑے مالدار آپ کیسے بن گئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر 3 اور کسی اور موقع پر 3 باتیں بیان فرمائی ہے، اس طریقے سے گویا کہ 6 باتیں انہوں نے بتلائی۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کے 6 گر مجھے معلوم ہیں، اس انداز سے میں تجارت کرتا ہوں۔ اگر اسلامی شریعت کو اور فقہ کو اور دین کو دیکھا جائے تو تجارت کرنے والوں کے لیے اور بزنس اور بیپار کرنے والوں کے لیے یہ 6 چیزیں ایک کلیدی مقام رکھتی ہیں اپنے کاروبار کو ترقی دلانے کے اعتبار سے اور کامیاب ایک تاجر بننے کے اعتبار سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بنیادی بات بتلائی کہ اتنے بڑا مالدار جو میں کم عرصے کا بنا ہوں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا مال کبھی کسی سے ادھار نہیں خریدتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ چیز ہے میرے ہاتھ کے اندر، اگر میں نقد کسی دکان سے لیتا ہوں تو 10 روپے میں ملتی ہے، لیکن اگر ایسی چیز میں ادھار کسی دکان سے خریدوں تو مجھے 12 روپے میں ملتی ہے۔ تو گویا کہ میں نے 2 روپے اپنا نقصان کر لیا۔ اگر اس کو 9 نقد اگر میں خریدتا ہوں تو 2 روپے میرے جیب میں نفع بچ جاتا ہے۔ یہ پہلا گر بتلایا۔ اگرچہ کہ بوقت ضرورت کسی سے مال خریدنا ہو تو ادھار خریدا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ایک کامیاب تاجر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ادھار تجارت کرے، مال ادھار خریدے، بلکہ نقد مال خریدنے کی کوشش کرے، چونکہ نقد میں کم قیمت میں ملتا ہے اور ادھار میں خریدو گے تو مہنگا ملتا ہے، اور وہی 4 پیسے نقصان جو ہے ہمیں ہو جاتا ہے، دوسرے کو نفع پہنچ جاتا ہے اس سے۔ تو یہ بات سب سے پہلی بنیادی گر کی بات بتلائی کہ جب بھی میں مال خریدتا ہوں تو کبھی ادھار نہیں خریدتا۔ اور تجارت کا دوسرا گر انہوں نے بتلایا کہ تجارت کی دوسری بات اور دوسرا کمال، دوسری خوبی میری یہ ہے کہ میں اپنا مال کسی کو ادھار بیچتا بھی نہیں۔ میں اپنا مال کسی کو ادھار بیچتا بھی نہیں ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بوقت ضرورت کسی کو ادھار مال دینے کی اجازت بھی ہے، جائز بھی ہے، لیکن آج بطور خاص اگر اپنا مال کسی کو ادھار دے دو، لینے والا بڑی خوشی سے لے کر جاتا ہے، لیکن دوبارہ راستہ ہمارے دکان کا بھول جاتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، اور اس کے گھر پر مانگنے کے لیے جاؤ تو پھر آستین چڑھاتا ہے۔ یاد رکھنا محترم بزرگ اور دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جن پر کسی کا قرض ہوا کرتا تھا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں کسی کا انتقال ہوتا تو آپ علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی اور آپ علیہ السلام تشریف لاتے اور نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس مرنے والے پر کسی کا قرض ہے؟
اگر کہا جاتا کہ نہیں اس پر کسی کا قرض نہیں تو آپ علیہ السلام آگے بڑھتے اور اس مرحوم کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے. اور اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں یا رسول اللہ فلاں کا قرض ہے تو آپ اعلان فرمایا کرتے. حاضرین میں کوئی ایسا ہے جو اس کے قرض کی ذمہ داری لے لے؟ حضرات صحابہ اپنی سعادت سمجھ کر ایسے مرحوم کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے. کہتے کہ رسول میں قرض ادا کر دوں گا, آپ نماز پڑھا دیا کرتے. اگر کوئی مالدار صحابی اس مجمع میں نہیں ہوتا جو اس جنازے کے موقع پر حاضر ہیں اور کوئی ذمہ داری نہ لیتا اس مرحوم کے قرض کی ادائیگی کی, تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ تم نماز پڑھ لو میں چلا. آپ علیہ السلام بغیر نماز جنازہ پڑھے کے واپس اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے, لیکن ایسے آدمی کے نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس پر کسی کا قرض ہو, دنیا سے رخصت ہو گیا. آج ہمیں قرض لینا یاد ہے لیکن دینا یاد نہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں, کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لیتے ہیں بڑے خوشی سے, خندہ پیشانی کے ساتھ اور تواضع انکساری کے ساتھ, اور دینے کا مسئلہ آ جائے تو کیا بھاگ رہے ہیں, کیا محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیں گے, کب دیں گے؟ جب آئیں گے جب دیں گے. خدا نہ کرے اگر دینے سے پہلے ملک الموت آ جائے تو قیامت کے دن کتنا مشکل ہونے والا, کتنا مہنگا پڑنے والا ہے یہ تالم ٹول کا کرنا, کتنا مہنگا پڑے گا. اور قیامت کے دن مقبول نیکیاں دینا پڑیں گی اس آدمی کو جس نے ہمیں اپنا روپیہ دیا تھا, مقبول نیکیاں. اس لیے بھائیوں, ہم کسی سے کوئی چیز خریدیں تو نقد خریدنے کی کوشش کریں, اور اپنی چیز کوئی کسی کو بیچیں تو نقد بیچنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ گر بتایا انہوں نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے, کہ میں اپنا سامان جو کسی کو ادھار نہیں بیچتا, میں نقد بیچتا ہوں, اگرچہ تھوڑے نفع پر کیوں نہ ہو. اور تیسری چیز بتلائی انہوں نے کہ میں مال کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھتا, کہ زیادہ نفع کی امید پر, زیادہ نفع کی تمنا میں مال کو اسٹاک کر کے نہیں رکھتا. جب ریٹ زیادہ آئے گا تو میں بیچوں گا اس طور پر نہیں رکھتا, بلکہ تھوڑے نفع پر میں زیادہ تجارت کرتا ہوں, ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. اسلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے, مال زیادہ اسٹاک کرنے کی وجہ سے ضرورت مند لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا تیسرا گر جو یہ ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کیا کرتے تھے. اور چوتھا گر ان کی تجارت کا یہ تھا کہ مال کا عیب نہیں چھپاتے تھے, مال کا عیب نہیں چھپاتے تھے. آج اگر ہمارے کسی چیز میں ہمارے دکاندار, بیپاری, تجارت پیشہ لوگوں کے پاس اگر کوئی ایسی چیز عیب دار آ جائے تو اچھی چیز میں لپیٹ کر اسے دے دیتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ عیب دار ہے, یا سڑی ہوئی ہے, یا ٹوٹی ہوئی ہے, یا گلی ہوئی, یا پھٹی ہوئی, پتہ ہی نہ چلے. پھٹے پرانے نوٹ جو کسی دکان پر نہیں چلتے, اچھے نوٹوں میں اس کو لپیٹ کر دے دیا جاتا ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے یہ. اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں, جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ہم دوسروں سے پھٹی پرانی چیز اور گلی سڑی چیز لینا جب پسند نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان 4 اماموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے, اور ان 4 اماموں میں سب سے بڑا مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بڑے تاجر تھے کپڑے کے, اور آپ کی کسی ملازم نے, نوکر نے ایک کپڑے کی تھان کسی کو دے دی, لیکن اس میں کہیں عیب نکل آیا اور وہ آدمی اپنے گھر لے جا کر دیکھتا ہے اس میں عیب ہے, کہیں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے, خراب ہے, تو وہ آدمی پورے تھان لا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دکان پر لا کر حوالے کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کپڑا مجھے دیا جس میں عیب ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کی ایک نئی تھان اسے دے دی, اور یہ پہلی تھان جو اسے دے دی تھی وہ تھان بھی ساتھ میں اسے دے دی, یہ بھی لے کر چلے جاؤ تاکہ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو. کیسے لوگ تھے وہ؟ تو بہرحال تجارت کا چوتھا گر یہ ہے کہ اپنے سامان کے عیب کو نہیں چھپانا چاہیے. مقدر کا جتنا رزق ہے برابر ملتا رہے گا, لیکن چھپانے کی وجہ سے
یا تو وہ چیز واپس آ جائے گی، واپس نہیں بھی آئے گی، دوبارہ پلٹ کر وہ گراہک آپ کی دکان پر نہیں آئے گا کہ یہ دھوکے باز ہے، اچھی چیز بتلا کر خراب چیز دیتا خود بھی نہیں آئے گا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو آنے سے رکاوٹ بنے گا، تو نقصان ہو جائے گا۔ اور پانچویں چیز یہ بتلائی کہ میں کبھی اللہ کی بندگی سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی بندگی سے، عبادت سے، نماز سے کبھی کتنی بھی مصروفیت ہو جائے، کتنے بھی تجارت کے اونٹ میرے گھر کے سامنے لگ جائیں، کتنی بھی بڑی منڈی کے اندر میں ہو جاؤں، لیکن اذان ہوتی ہے اور میں مسجد میں حاضر نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ کتنے بڑے لوگ ہیں وہ جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اور ان کے بیپار کبھی اللہ کے ذکر سے، نماز کے پڑھنے سے کبھی غفلت میں نہیں ڈالتے ان کے کاروباروں میں۔ اور چھٹی چیز یہ بیان کی گئی کہ میں اپنے کاروبار کے موقع پر، تجارت کے موقع پر کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں نقل کیا گیا ہے کہ موقع بموقع وہ بازار میں جاتے تھے اور بازار میں جانے کے بعد لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور لوگ جواب دیا کرتے تھے کہ اس میں بھی اجر و ثواب ہے، اور سلام کرنے کے بعد اور جواب ملنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم قسمیں کھا کر اپنا سامان نہ بیچا کرو، قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے سامان بک تو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قسم کھا کر اپنا سامان اگر بیچا جائے سامان بک تو جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا التاجر الصدوق الامین مال انبیاء والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانتدار تاجر، بزنس مین کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ معمولی بات ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم اس لائن کے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور کبھی قسم نہ کھائیں، اور کبھی کسی کے ساتھ میں دھوکے کا معاملہ نہ کریں۔ حضور کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو آپ علیہ السلام دوپہر کے وقت بازار کی منڈی میں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے پورے منڈی کا چکر لگایا، اور لگانے کے بعد ایک غلے کے ڈھیر کے پاس، اناج کے ڈھیر کے پاس آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنا مبارک ہاتھ غلے کے اندر داخل کیا اور اندر سے مٹھی بھر کر اناج باہر نکالا تو اندر بالکل کچا اناج بھرا ہوا ہے، اوپر سے سوکھا ہے اور اندر سے بالکل کچا ہے۔ آپ نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ معذرت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، رات بارش میں یہ اناج بھیگ گیا تھا جس کی وجہ سے شاید اندر یہ کچا رہ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دوسروں کو دھوکہ دے، سوکھا اناج بتا کر کچا اناج دے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن سوکھا اناج بتا کر کچا اناج بیچنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا، آپ علیہ السلام نے ایسے آدمی کو مجرم قرار دیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر برپا ہوگا، ساری انسانیت قیامت کے میدان میں کھڑی ہوئی ہوگی، تو ایسے موقع پر اللہ تعالی کی جانب سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور وہ اعلان سارے مجمع کو سنائی دے گا، اور اس میں یہ بھی اعلان ہوگا کہ آج محشر والے جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو دیکھ لیں گے اور جان لیں گے کہ آج عزت دار لوگ کون ہیں اور بے عزت لوگ کون ہیں۔ اس کے بعد 3 اعلانات ہوں گے، اس کے بعد میدان محشر میں قیامت کے دن 3 اعلانات ہوں گے۔ اَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ
تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اعلان ہوا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے علیحدہ رہا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سونے کے بجائے رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعاؤں کے لیے فارغ کیا کرتے تھے اور اپنے بدن کو اپنے بستر سے علیحدہ رکھا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ایک بڑا مجمع کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ یہ سب لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے اور ذکر و اذکار کے ضرور فارغ کرنا چاہیے۔ خدا کرے کہ اس زمرے میں ہمارا بھی شمار ہو جن کے تعلق سے قیامت کے اعلان ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا اعلان ہوگا قیامت کے دن، أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمَدُونَ اللَّهَ رَبَّهُمْ فِي السِّرِّ وَالضَّرَّاءِ، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں بھی، تنگی میں بھی اور تکلیف میں بھی ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اگرچہ کہ وہ ایک چھوٹی جماعت ہوگی، لیکن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر تنگی میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت و پریشانی کے موقع پر یحمدون اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ ایک جماعت کھڑی ہوگی اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جیسے حالات آنے ہیں زندگی میں وہ ضرور آ کر رہیں گے، لیکن جب بھی ایسا موقع آ جائے، کوئی ہم سے خیریت پوچھے، حال احوال پوچھے، تو سب سے پہلے گلا شکوا و شکایات زبان پر لانے سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، جیسے اللہ نے رکھا میں ویسے ہوں۔ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی حمد کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، چاہے کسی قسم کی تکلیف کا موقع ہو، چاہے کوئی پریشانی کا سامنا ہو، چاہے کسی مصیبت نے گھیر لیا ہو، لیکن زبان پر سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کا اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر مصیبت و پریشانی میں اور راحت و آرام کے دنوں میں بھی اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تیسرا اعلان ہوگا میدان محشر میں، أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ یہ اہم بات ہے، قیامت کی اعلان ہو کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تجارتیں، جن کے کاروبار، جن کے بزنس اور جن کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے کبھی غفلت میں نہیں ڈالا کرتی تھی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام بھائیوں کو جو کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، مزدور ہیں یا سیٹ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر اپنی زبانوں سے کرتے ہیں اور اذان کے ساتھ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کل قیامت کے اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تجارتیں، جن کے مصروفیات، ان کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ادائیگی سے کبھی غفلت میں نہیں ڈالتے تھے، بلکہ دنیا کی ساری مصروفیات میں رہتے ہوئے برابر اللہ اپنے زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے طرف سے اعلان ہوگا، ایک بڑا مجمع کھڑا ہوگا میدان محشر میں، اللہ پاک فرما کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خدا کرے کہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ یہ ہے شریعت اور یہ ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام کا بتایا ہوا صاف ستھرا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس شریعت و سنت کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد